ناظرین، قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے نبی اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والے انسانوں کو ہی پسند فرماتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندو قوم کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ حدیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر دنیا میں دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے، اور یہ پیغمبر مختلف قوموں اور مختلف خطوں میں اتارے گئے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھی ہندو قوم میں نہ بھیجا ہو؟ ہندو اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ان کا دھرم، جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے، وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پرانا مذہب ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے پاس ویداز اور ان کے ہولی اسکرپچرز اویلیبل ہیں۔ ان میں جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان نبیوں کی انفارمیشن موجود ہے، تو کوئی تو ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی، اور اس نے اس انفارمیشن کو کتابوں میں لکھا ہوگا۔ آخر کوئی نہ کوئی پیغمبر تو ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی جانب چلنا ہوگا اور حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ ان حقائق سے جو ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ہندو اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی گئی تھی، جبکہ ان کا اپنا مذہب ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ دنیا کا پہلا پیغمبر انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، یہاں بات حضرت آدم علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے ایڈمس پیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو زبان کبھی قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کا مطلب ہے دی فرسٹ ون یا دی اوریجنل ون، یا پہلا یا شروعاتی۔ یعنی آپ غور کریں تو دنیا کا پہلا نبی عرب کی زمین پر نہیں بلکہ ہند کی سرزمین پر اتارا گیا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے رگ وید اور مہیش پرانا کے چیپٹر 4 سے 7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا اور جنت میں شیطان کے بہکاوے کے بعد زمین پر اتارنے کا مکمل قصہ موجود ہے۔ اس لیے ہندو چاہ کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ قصہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور کرسچنز کی بائبل میں بھی لفظ با لفظ درج ذیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام کتابوں میں موجود اس انفارمیشن کا سورس ایک ہی ہے۔ تاریخ کا اگر ڈیپلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے یہ وید کسی اور پر نہیں بلکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور ویدوں میں انہیں نوحہ یا بڑے سیلاب والا کہہ کر پکارا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا مکمل واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بلکہ ایسے ہی جیسے یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ ہود اور بک آف جینیسس کے چیپٹر 7 میں
میں درج ہے۔ اس کے علاوہ بھوشے پرانا کے چیپٹر 4-7 میں بھی اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اسے کشتی بنانے اور اس میں جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اگر آپ لفظ نوح یا نوح پر غور کریں تو یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ہندوؤں کے پاس موجود ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سیلاب کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بالکل اسی طرح سیلاب کے بعد ان ویداس کو ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیا گیا، جو کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کی تعلیمات ہی تھیں، جن میں وقت کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتی رہی، اور آخر کار یہ قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف راغب ہو گئی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوؤں نے چاہے لاکھوں بت بنا کر انہیں اپنے مندروں میں اور اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، پھر بھی ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت یا یکتا پرستی پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ ایسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں 10 اوتار کا کنسپٹ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 9 اوتار اس دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور آخری اوتار ابھی آنے والا ہے جس کا نام کالکی اوتار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کالکی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اوقات کی تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کالکی اوتار کا ذکر موجود ہے کہ یہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوں گے اور کس گھرانے میں تشریف لائیں گے، اور ان کے والدین کون ہوں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ وہ سنبل کے کسی بڑے گھرانے میں جنم لیں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا جبکہ والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ ناظرین، آپ کی جان کر حیران ہوں گے کہ سنبل کا مطلب ہے امن کی جگہ یا پانی کے کنارے امن کا مقام، یا ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، اور خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو امن کا مقام ہے اور جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ کوئی اور گھرانہ نہیں بلکہ عرب کا ممتاز اور بااثر قبیلہ قریش ہے، جس قبیلے میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور عرب کا یہی گھرانہ مکہ کو کنٹرول کرتا تھا اور خانہ کعبہ کی چابیوں کا علمدار تھا۔ بھگوت گیتا میں کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کالکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے امن والی۔ اور ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے جس کا مطلب بھی ہے امن والی۔ کالکی اوتار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کلیوم میں پیدا ہوں گے۔ کلیوم کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ظلم، بربریت اور اندھیرے کا دور۔ تو آج سے 14 سال پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو اس وقت وہ زمین ظلم و جبر اور بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا کلیوم ہوگا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ کالکی اوتار کون ہے اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے سے کیسے موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کی کتابوں میں یکتا پرستی یا ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا کسی نبی یا پیغمبر کے ان تک یہ باتیں پہنچی؟ ہندوؤں کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔